ظہیر وائس میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے، شکریہ۔ آپ عبدالستار ایدھی صاحب کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے۔ ان کی زندگی انسانیت کے خدمت کے لیے وقف ہے۔ سماجی خدمات کے تعلق سے وہ ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مختلف چیزوں کا کاروبار کرتے تھے، اسی وجہ سے زیادہ تر گھر سے دور رہتے۔ وہ جب باہر ہوتے تو خشک میووں کی گری، کاجو، پستے وغیرہ کے تھیلے بھر بھر کر گھر بھیجتے۔ ان کی والدہ اپنے اور ان کے حصے کا سار میوہ نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتی جو ان سے زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے۔ یہ وہ عادت تھی جو ان کی والدہ نے بچپن ہی سے ان کے اندر سمو دی تھی۔ وہ ہر روز اسکول جانے سے پہلے انہیں 2 پیسے دیتی، لیکن یہ ہدایت بھی کرتے کہ وہ ان میں سے 1 پیسہ ضرور کسی ضرورت مند کو دیں۔ وہ انہیں یہ بھی سمجھاتی کہ کسی کو کچھ دینے سے پہلے یقین کر لیا کرو کہ تم سے خیرات لینے والا واقعی حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ عبدالستار کی تربیت میں سب سے زیادہ ان کی والدہ کا ہاتھ رہا۔ وہ جیسے ہی اسکول سے واپس گھر آتے تو ان کی والدہ پوچھتی کہ تم نے پیسوں کا کیا؟ پھر کہتی کہ دیکھو بیٹا، غریبوں کو ستانا اچھی بات نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کیا کرو۔ اوپر والے کو اللہ کو راضی رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ وہ جب ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تو خوش ہوتیں اور دعا دیتیں۔ ان کی والدہ نیان کی اچھی پرورش کے لیے حد سے زیادہ جدوجہد کرتے ہوئے بچپن میں ان کی جو تربیت کی تھی، اس نے انہیں اپنے آپ پر جبر کرنا سکھایا اور یہ سبق دیا تھا کہ کسی چیز سے محرومی اس لالچ سے بہتر ہے جس کے بیج بونے سے اونچے درخت تو الفاگ، لیکن ان پر پھل نہ لگیں۔ اچھی تربیت کے باعث وہ اس قابل ہو گئے کہ حقیقی ضرورت مندوں اور پیشہ ور گداگروں کے درمیان فرق کو جان سکیں۔ وہ آس پاس کی غریب بستیوں میں جا کر وہاں کے غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مشکلات معلوم کرتے اور واپس آ کر اپنی والدہ کو حالات سے آگاہ کرتے۔ والدہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیں دے کر الفاٹی پاوے واپس بھیج دیتی۔ ان کی والدہ آس پاس کے گھروں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتی۔ ان کے والد کچھ رقم ماہانہ دیتے جس سے آسانی سے گزر بسر ہو جاتی۔ اس کے باوجود ان کی والدہ دکان سے روئی کے بنڈل الفاٹے لانے کو کہتی، جنہیں وہ معاوضے پر صاف کرتے۔ بھوسا اور چھلکا چولہے جلانے کے لیے رکھتے، باقی دائنی ہوئی صاف روئی ایک بڑے بنڈل کی صورت میں پیٹھ پر الفاٹی وہ بازار کے بیچوں بیچ راستہ دو کی آوازیں لگاتے ہوئے دکاندار کو واپس دے آتے اور کام کی مزدوری لے کر واپس گھر آ جاتے۔ ان کی والدہ محنت کی عظمت پر پختہ ایمان رکھتی تھی۔ ان کی والدہ رمضان کے مہینے میں دوسری خواتین کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کرتیں، جنہیں عبدالستار ایدھی رشتہ داروں اور ناداروں کے چھوٹے گھروں کی کھڑکیوں سے اندر ڈال دیتے۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ اصل خیرات یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کا پتہ بائیں ہاتھ کو نہ چلے، کی امداد کی جا رہی ہے، اس کی عزت نفس بھی قائم رہے۔ عید کے دن صبح ان کی والدہ غریب لوگوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق لفافوں میں پیسے رکھ کر اپنے بیٹے کو دیتی اور عبدالستار ایدھی تیزی کے ساتھ وہ لفافے ان غریبوں کے گھر میں پہنچا دیتے۔ والدہ کی ہدایت پر گلی کوچوں میں کسی معذورہ اپاہج کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ اگر کوئی محتاج مل جاتا تو گھر سے فورائے ضروری سامان کے کر ضرورت مند کے حوالے کر دیتے۔ ان کی والدہ نے زندگی کے ابتدائی دنوں میں ان کے لیے سماجی خدمت کے کاموں کا جو انتخاب کیا، اسی نے ان کے دل میں انسانی دوستی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے بغیر اس کی بنیاد زبان عربی میں پڑھنے کی ابتدا کی۔ جب وہ 11 برسین کے ہوئے تو نماز روزے کے پابند ہو چکے تھے۔ 11 سال کی عمر میں وہ کپڑے کی دکان پر ملازم ہو گئے۔ جو ماہانہ معاوضہ ملتا اس میں بچت کرتے، انہیں کم عمری سے ہی بچت کی عادت اور فضول خرچی سے نفرت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ یہاں ان کی والدہ کافی عرصے بیمار رہیں۔ عبدالستار ایدھی نے دل و جان سے رات دن ان کی خدمت کی۔ خدمت کے ایسے ہی جذبات سے سرشار عبدالستار ایدھی اب بھی پریشان انسانوں کی طرح سے مدد کر رہے ہیں۔
آج عبدالستار ایدھی خدمت خلق کا قابل فخر نمونہ ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔